اب میں آگے بڑھنا چاہوں گا نعیم صاحب کی طرف. نعیم صاحب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ عقل کی صورت میں بھی دیا ہے, اور یہ ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اس ذریعے کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ انبیاء کو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا؟ جی ندیم صاحب، جہاں تک عقل کا تعلق ہے، ہم شیعہ اثنا عشری کی جو 4 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی کتاب اصول کافی کے اندر سب سے پہلا باب ہی کتاب العقل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے خود عقل کی. گویا کہ احادیث کے اندر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل کی نعمت عطا کی ہے، یہ در حقیقت عقل انسان کا باطنی پیغمبر ہے، باطنی رسول ہے، رسول باطنی کی رسول باطنی کی حیثیت ہے. یعنی کہ ہمارے سامنے اب 2 نعمتیں خدا کی ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک تو عقل کی صورت میں اللہ نے ہمیں باطنی پیغمبر دیا، باطنی رسول دیا جو ہماری اندر سے رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کی رہنمائی کی مزید تکمیل کے لیے اور عقل کے ادراکات پر وحی کی مہر لگانے کے لیے اللہ نے ایک نعمت عطا کی، اور وہ نعمت وہی سلسلہ ہدایت تھا جو نبی، رسول اور اوصیاء کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایجاد فرمایا. گویا کہ ہمارے سامنے 2 نعمتیں ہیں، ایک عقل کی نعمت اور ایک رسول ظاہری کی نعمت جو انبیاء اور رسول کی شکل میں ہیں. آپ کے سوال کا تعلق اس بات کے ساتھ کہ عقل کے ہوتے ہوئے پھر پیغمبر کا کیا کردار ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت پیش آئی کہ عقل کے ہوتے ہوئے اللہ نے ہمیں ایک نبی بھی جو ہے وہ عطا کیا، سلسلہ ہدایت بھی عطا کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ عقل کے لیے 2 میدان ہیں. ایک ہے صرف فکر کا میدان، جس میں صرف اور صرف جس کا تعلق غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ہے، جبکہ دوسرا میدان ہے عمل کا میدان، کہ جہاں اپنے پریکٹیکل جو ہے وہ اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے. یعنی کہ ہمارے سامنے 2 میدان آ جاتے ہیں، ایک فکری میدان اور ایک عملی میدان. جہاں تک تعلق ہے عقل کا کہ غور و فکر کے میدان میں، تو ہم جانتے ہیں کہ یقیناً عقل فکر کے میدان میں بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت سارے اسرار و رموز اور ایسے حقائق ہیں جو صرف اور صرف عقل کے ذریعے درک ہو سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود یہ عقل بہت سارے وسواس اور شکوک و شبہات کا شکار ہو سکتی ہے. لہذا بہت ساری ایسی چیزیں کہ جہاں پر عقل رسائی نہیں رکھتی تھی، اس تک رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے اس عقلی ادراک کو کامل کرنے کے لیے، اس پر وحی کی مہر لگانے کے لیے نبی کا سلسلہ شروع کیا. اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، آپ یہیں سے گفتگو کا آغاز فرمائیے گا. ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے نعیم صاحب سے. جی نعیم صاحب، آپ قرآن کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں. جی ندیم صاحب، گفتگو کا مرحلہ اس مقام پر پہنچا تھا کہ عقل کے ادراکات کی تکمیل کے لیے اللہ نے جو ظاہری نبوت ہمیں عطا کی، یعنی کہ ایک ظاہری پیغمبر ہمیں دیا ہے جو اس عقل کے ادراک پر وحی کی مہر لگاتا ہے. صحیح. اس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ فرمایا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ یہ انبیاء کے جو سلسلہ آیا ہے، یہ نبی تمہیں تعلیم دیتے ہیں ایسی چیزوں کی کہ جن کے بارے میں تم جان نہیں سکتے تھے، جن کے بارے میں تم جان نہیں سکتے تھے. گویا کہ جہاں پر تمہاری ادراکات، یعنی کہ عقل کے ادراکات جہاں پر رک جاتے ہیں، وہاں سے انبیاء تمہاری آگے رہنمائی فرماتے ہیں. اور دوسری جو بہت ہی اہم بات ہے، جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہاں پر ایک اشکال بھی آتا ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ اعتراض پھوٹتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ہدایت گورا عقل کے جو پیغامات ہیں، جو عقل کے ادراکات، ان سے متضاد ہے. نہیں، جہاں تک عقل کی رسائی ہوتی ہے وہاں سے آگے تکمیل کے لیے بھی انبیاء کا سلسلہ ضروری ہے. اور عقل نے جو ادراکات کیے ہیں
ان کی تصدیق کے لیے بھی سلسلہ ہدایت کا ہونا ضروری تھا. یعنی کہ عقل نے جہاں ادراکات کیے ہیں وہاں قرآن مجید نے جا بجا افلا یعقلون افلا یتدبرون اور ان جیسے کی دیگر تعبیرات یعنی استعمال قرآن کر جو کے ایک طرح سے واردار کرتا ہے، وادار کر رہا ہے سوچنے کی طرف، فکر کرنے کی طرف، عقل کو استعمال کرنے کی طرف. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ عقل کا راستہ کوئی اور ہو اور سلسلہ ہدایت کہیں اور ہو، آپس میں یہ متضاد ہو. نہیں، یہ ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں. ماشاءاللہ. جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی تھی اللہ نے اس دوسری نعمت کو دیا تاکہ آپ اس نعمت کے ذریعے مزید مراحل کو آگے طے کر سکیں. اور جن چیزوں کو عقل نے درک کیا ہے ان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور ان میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے اس وحی کی مہر کو لگا دیا کہ یقیناً عقل نے جس چیز کا تمہیں پیغام دیا ہے یہ خدا کے نزدیک بھی قابل قبول ہے. گویا وہ صرف عقلی پیغام نہیں رہتا بلکہ شریعت بن جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت آسان انداز میں آپ جو ہے وہ سوال کی وضاحت کر رہے تھے.